صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید القوم خادمہم، قوم کا خادم وہ ہے جو قوم کی خدمت کرے۔ یہ دلہن کے دستخط آ گئے؟ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ بہت مختصر بات ہو، وہ تو صرف نکاح کے عنوان سے دو چار باتیں بول لینا، اس لیے بس بولنا ہے، اصل تو نکاح کا خطبہ ہے ماشاءاللہ جی۔ تو تقریباً میری عادت بھی ہے کہ 2 یا 3 باتیں میں نکاح کے تعلق سے بتاتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سید القوم خادم ہوں کہ بھئی سردار وہ ہوتا ہے جو خدمت کرے، اور جو خادم ہوتے ہیں ان کی بات مانی بھی جاتی ہے۔ تقریباً 2012 سے تو ہمارے حافظ قاسم صاحب ماشاءاللہ کہ ادھر مارکا پور سے بیتم چلہ آئے، اور بیتم چلے کی ایک مسجد میں اور استقامت کے ساتھ امامت بھی کیے، اور بہت اچھے انداز میں خدمت میں بھی لگے رہے۔ تو شادیوں میں جانے کی میری عموماً عادت نہیں ہے، تو وہی بولتے نا کہ بھئی سید القوم خادم ہوں، کہ بھئی سردار جب ہوتا ہے خدمت کرنے والا تو اس کی بات ماننا بھی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارے مدرسے میں چند دن طالب علم رہے یاسین، تو بھی ان سے بھی مناسبت تھی، اور جو ہے قاسم سے تو مناسبت ہے ہی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا اور مجھے شرف حاصل ہوا، اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے عام طور پر لوگ پریشان رہتے کہ گھر میں عورتوں کی چلتی ہے، بلکہ تو بھئی چلنا بھی چاہیے عورتوں کی، کیونکہ گھر کے اکثر کام کون کرتے رہتے؟ عورتیں کرتی رہتی ہیں۔ مرد کی بات جب چلتی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گھر کا مرد آٹا گوندے، مرد کی بات گھر میں جب چلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کہ گھر کا مردوانہ گھر میں جھاڑو لگائے، گھر میں مردوانی کی بات جب چلتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے یہ مردوانہ گھر میں بیٹھ کر سیے۔ جب گھر کا ایک کام نہیں کرتا مردوانہ، سارے کام عورت کرتی، تو گھر میں کس کی بات چلتی؟ ارے بولو، گھر میں کس کی بات چلتی؟ عورت کی بات چلتی۔ پورے لوگ پریشان ہوتے رہتے کہ بھئی جب سے شادی کر لیے جور کے غلام بن گئے، جور کچھ ہونا بھی چاہیے، تو بھئی گھر کا سارا کام وہ کرتے تو پھر وہ گھر میں اسی کی چلے گی۔ سید القوم خادم ہوں کہ گھر کی پوری خدمت وہی کرتی ہے۔ باہر میں سارا کام کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے 8 کام کرتے تھے، کہ گھر کا مرد جو ہے کہ گھر کے اندر جھاڑو لگانا، کھڑکیاں صاف کرنا، پردے دھونا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، اس کام کو جو ہے عیب سمجھتا، یہاں تک کہ کھیسو پلیٹ بھی مردوانہ نہیں دھوتا۔ عورت احسان مند کیسے رہے گی؟ عورت احسان مند کیسے رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھروں میں اور تقریباً یہ 8 کام کرتے تھے۔ آٹا گوندتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، بکریوں کو چارہ بھی دیتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے سیتے تھے، اپنے ڈول کو سیتے تھے، اور اپنے جوتے جو پھٹ گئے اور اس کو بھی سیتے تھے۔ مرد کا مطلب یہ نہیں کہ صرف باہر کا کام کرے اور گھر میں غصے سے آ جائے۔ مرد کا مطلب یہ نہیں کہ باہر کا کام کرے اور پورے باہر کا غصہ آ کے کہاں پر دکھائے اور گھر میں دکھائے۔ تو گھر میں کوئی مظلوم تھوڑے ہی ہیں۔ میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھر میں مرد کی بات چلنا بولے تو ٹھیک ہے، مرد کیا کرنا؟ گھر کے کاموں میں اپنے عورتوں کی مدد کرنا۔ اس احسان مندی میں عورتیں اپنے شوہر کی قدر کرتی ہیں، شوہر کی بات کی عزت کرتے ہیں،
اور شوہر کا اکرام کرتے ہیں اور شوہر کی بات گرنے نہیں دیتے۔ جب مرد عورت کو جو ہے گھر میں رہنے والا ایک برتن، گھر میں رہنے والا ایک مشین، گھر میں رہنے والی ایک مشین، گھر میں رہنے والا ایک کپڑا سمجھتے تو پھر عورتیں بھی اپنا کمال دکھاتے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، مردوں کے لیے جو ہے عموماً، عورتوں کے لیے خصوصاً، اور اپنے گھروں کے کام میں اور بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ تو آپ لوگ بھی لو گے انشاءاللہ؟ اچھا، شادی کے تعلق سے پہلی بات کیا ہے بولے تو اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے، اگر یہ نکاح اگر مسجد سے باہر ہوتا، جتنے یہاں لوگ بیٹھیں اور کسی کا وضو ہوتا اور کسی کا وضو نہ ہوتا، جیسی مجلس یہاں پر مسجد میں ہے اور مسجد کے باہر نکاح ہوتا، ایسی سنجیدگی کے ساتھ نکاح نہ ہوتا۔ مسجد میں نکاح پڑھا جائے گا تو جس وقت میں اور جو نکاح کے بعد جسے دعا ہوگی تو وہ دعا کی قبولیت مسجد میں جیسی ہوگی، مسجد کے باہر ایسی نہیں ہوگی۔ مسجد میں فرشتوں کی آمین ملتی ہے۔ نکاح من وجہین عبادت ہے اور من وجہین جو ہے معاملہ ہے۔ معاملہ اس معنی کر ہے، اس کے اندر مہر طے ہوتا ہے بے پار کے جیسا، اور عبادت اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر خطبہ پڑھا جائے گا اور خطبہ پڑھنے کے بعد اور پھر جو ہے دعا کی جائے، اور مسلمانوں کی ساری عبادتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں۔ اس لیے لڑکی والا باپ اور لڑکے والا باپ اور جتنے بچوں کی شادیاں باقی ہیں، وہ اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے میرے بچہ اور بچی کا نکاح مسجد میں ہو۔ نیت کرو گے انشاءاللہ؟ دوسری بات یہ ہے عقیدوں کے تعلق سے، غلط عقیدے، کہ بہت سارے عقیدے ادھر ہیں یا نہیں معلوم نہیں، ہمارے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں، ادھر بھی اس کا رد و بدل کچھ نہ کچھ رہتا، کہ کیا بولتے ہیں شادی میں جلوہ نہیں تو شو عرس کو محبت رہتی نہیں بولتے۔ پھر کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، گھر کے سامنے ایک پندری ڈالتے، اسے ہماری طرف منڈوا بولتے، تمہارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ اگر گھر کے سامنے منڈوا نہیں تو بچے نہیں ہوتے، ایسا بول کے بولتے۔ اور بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اگر چوٹی کا رسم کرے نہیں تو آرس گنڈو ہو جاتی بول کے بولتے۔ اور پھر اور ایک رسم رہتا کہ نہاون کا ہلدی کا رسم، اگر وہ نہیں ڈالے تو جناتا لگتے بول کے بولتے۔ اور پھر شو کو منجا بٹھاتے، شو اگر منجا نہیں بیٹھیں گا اور اسے جادوان کے اثر ہوتا بول کے بولتے۔ یہ سب موڈل نمکال ہیں، موڈ نمکم بولتے ہیں اس کو۔ غلط عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نکاح میں، اور اسی پر صرف عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے رسم و رواج ہیں اور اسلامی شادیوں کے اندر جو داخل ہیں وہ سب بکواس ہیں، فضول ہیں، اور اس طریقے سے سوچنے سے ہماری ایمان کی کمزوری اور ایمان کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، گھر کے سامنے پندری بھی نہیں ہے، شادی کے اندر تلمبرالو بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے واری پھیری سر کے اوپر جو گول گول پھرا کے جو رسمہ کرتے وہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پھول کا ہار، اور جس کو بولتے یہ پھول کے ہار کی بھی یہ کوئی سنت، یہ ضروری اور واجب چیز نہیں ہے۔ جتنے لوگ نکاح میں آئے ہوئے ہیں سب رشتہ دار ہیں، سب دوست ہیں، کس کے بیٹے کا نکاح ہے اور کس کے بیٹے کے نکاح کے لیے ہم آئے ہیں، کون سا بچہ، سب کو معلوم ہے کہ پھول کا ہار ڈال کے سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امیر صاحب بولتے تھے پھول کا ہار ڈالنا شری کرشنوڑی کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ گلے میں پھول کا ہار ڈالنا یہ شری کرشنوڑی کی سنت ہے کہ ہمیشہ پھول کا ہار ڈال کے رہتا تھا، لیکن یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ ہم صرف یہ بہانہ لے کر کہ شو کون کی معلوم ہونا اور اس کے واسطے گلے میں ہار ڈالنا۔ یہاں معلوم نہیں سن کون ہے بھائی، شو معلوم نہیں سن کوئی ہے بھائی، دوست اور احباب رشتہ دار ہوتے چنو بلا لے گانے کا۔ اب تو ایسا ماحول چلا ہے، شادی سے پہلے بچہ بچی کے گھر جب رشتہ جاتا فونا کے اندر سب دیکھ ڈالتے، اور یہاں تک کہ آ کے ملاقات بھی بہت سارے لوگ کر لیتے، اور عام طور پر گاؤں کا گاؤں میں قریب کا قریب میں کرتے، پھر پھول کے ہار کی کیا ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہاتھوں کو گول گول پھرا کے رسم کرنے کی یا پھول کا ہار ڈالنے کی اور اس طرح کے جتنے بھی فاسد رسومات ہیں ان چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو بچاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ ایک رواجی طریقہ
ہمارے نکاح میں، ہماری گھر کی شادی میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس رواجی طریقے کی وجہ سے، یہ ایک سنت کی برکت اور اس شادی سے اور اس برکت اس کی اور اس نکاح سے اور یہ ایک حصہ برکت کا اللہ رب العزت اٹھا دے گا، یہاں تک کہ وہ نکاح اور بالکلیہ محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اس لیے شادی سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے قریب کے علماء سے ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر کرنا بول کے ہمیں پوچھ کر کرنا چاہیے۔ تو ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ رسم و رواج کی طرف تو نہیں جاؤ گے؟ جی اچھا، سب سے آخری بات اور تیسری بات، تھوڑے علاقوں میں توشے کا رواج رہتا، تھوڑے علاقوں میں کہ جب عارس گھر کو آتی ماں باپ کے، تو شوہر کے گھر جب آتی تو وہ توشہ لانے کا رواج رہتا۔ اس علاقے میں ہے کیا ماں توشے کا رواج ہے؟ یا کچھ سویٹ لانا یا کچھ میٹھا لانا؟ اگر نہیں لئی تو پھر یہ جو لوگ ہیں اور اس کو نیچا بتانا، جی اب عام طور پر تو پھر وہ جو لانے والا جو کھانا رہتا پھر اس کے اوپر نام رکھنا، اس میں نفرتیں آتی ہیں۔ جو رواجی طریقہ ہوتا ہے، جو سنت طریقہ نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے سے خاندانوں میں نفرتیں آتی ہیں کہ بچی توشہ لے کر آئی اپنے ماں کے گھر سے، بکرے کی بریانی بنا کے لائی، تو ساس کھاتے کھاتے کیا بولی؟ بکرے کی چوہے پڑے گی بولی۔ اور وہ ایک بات جو ہے نا برسوں تک ساس بہو کے اندر نفرت کا بیج ڈال دیا، ساس بہو کے اندر نفرت کا بیج ڈال دیا۔ اور اسی طریقے سے اور مال کا لینا اور مال کا دینا، تو بھئی کہ بہت سارا مال دے دیا تو ساس نے اور گلے میں پکڑ کر دیکھتے دیکھتے سننے کا ہے یہ پتل کا ہے بول ڈالی۔ یہ جو اس طرح کی جو چیز ہے نا حرص پر مبنی ہوتی ہے۔ شادی کا مطلب دولہے والوں کو اپنی حرص پورا کرنا نہیں۔ ایک بات دھیان سے سنو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ شادی کرتے وقت میں شو کا باپ ہو، شو کی اماں یا شو کا چچا، شو کا دادا، یہ سوچ کو وہ گھر گئیں بچی والوں کے مالدار لوگ ہیں، بلاک مال ملتا، اور وہ بچی کو انہوں شادی کر لے کالے تو بھی ان کو خیر نہیں ملتی، ان کو کیا نہیں ملتی؟ برکت نہیں ملتی۔ کئی بولے تو انہوں اس گھر سے کیا ارادہ کری؟ ارے بولو کیا ارادہ کری؟ مال مل گیا۔ اب جورو کام کرو گے تو کیسا کرتی؟ ساس کی عزت کرو گے تو کیسا کرتی؟ بچہ کی پرورش کرو گے تو کیسا کرتی؟ 3 دن میں جائیں گے کہ جماعت کو تو کیسے جاتی؟ انہوں جو ارادہ کرے تھے کیا؟ اچھا گھر ہے، باپ ذرا کمالے کو ہے، ساؤنڈ پارٹی ہے، اس گھر میں ہمارا رشتہ جائیں گا تو کیا ہو جائیں گا؟ ذرا اچھا مال ملیں گا۔ اب مال مل گیا نا بھائی تمہارے کو، اب آگے اس بچی سے کیا امید رکھتے آپ؟ مال لا لیے، اب بچی مارے تو بھی مار کھانا پڑتا، گالیاں دی تو بھی گالیاں کھانا پڑتا، اور ساس کو گھر سے باہر ڈھکلی تو بھی باہر جانا پڑتا۔ کئی کو تمہیں چاہیے سو وہی چنا، تمہیں چاہیے سو کیا؟ ہاں وہی چنا، وہ مل گیا، وہ گھر میں رکھ لو، تمہیں باہر چلے جاؤ۔ تمہیں جو کیا چاہیے؟ اچھا گھر ہے، مال دیتا، اب وہ آ گیا، لگا لی گھر میں رکھ لی، اب تمہیں باہر چلے جاؤ، اب تمہیں باہر چلے جاؤ۔ نکاح میں نیک اولاد کی امید رکھنا۔ یہ گھرانہ نمازی گھرانہ ہے، یہ گھر کی بچی آئی تو نیک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گھرانہ پردے والا گھرانہ ہے، پیسے دیے نے تو پرواہ نہیں، وہ گھر کی بچی ہمارے گھر کو آئی تو نیک بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گھرانہ جماعت کا، دین کا، اللہ کے راستے میں چلنے کا گھرانہ ہے۔ اگر وہ بچی ہمارے گھر گئی تو ہمارے خاندان میں دین آتا۔ یہ اچھے اخلاق والوں کا گھرانہ اور دین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا گھرانہ ہے۔ اگر وہ بچی ہمارے گھر گئی تو اور ہمارے اندر بھی اچھے اخلاقات ہیں، یہ سوچ کو تمہیں وہ گھر میں ڈگ رکھتے تو تمہارے کو بولنے سر کا وہی چیزیں تمہارے کو ملتی۔ تمہیں جس چیز کا ارادہ کرتے اللہ وہ چیز تمہارے کو دیتے۔ تمہیں مال کا ارادہ کری، مال مل گیا، اور مال بھی اتنا ملا
جو تمہاری مقدر میں ہے. تمہاری مقدر سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملتا. تمہارے مقدر سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملتا. ویسے بھی جو پیڑچنے والے ہیں دیکھو، ستانے والے جمعیاں رہتی، ستانے والے سمداوے رہتی، ان کو دیتے ہوئے ان کو خوشی نہیں ہوتی. جی، بچی کے ماں باپ کو دینے کی خوشی کب رہتی معلوم؟ جمعی نہیں پوچھنا، سمدن نہیں پوچھنا، سمدی نہیں پوچھنا. پوچھے نہیں تو انہوں ہو کو دیے تو ان کو عزت رہتی ہے، خوشی رہتی ہے ان کے دینے میں، اور اکرام بھی رہتا. یہ جو منہ کھول کے پوچھتی دیکھو، انہوں بڑے بھکاریوں سے بھی بدتر ہیں. ان کو تو روڈ پر کھڑے ہونا چاہیے. جو پوچھتے نا، ہاں تیرا اماں گاڑی دے بول گئے، ہاں بچی پیدا ہوئی تولا سننا دے بول گئے، منہ کیسا اٹھتا باپ بولنے کے لیے. مردوانہ کا تو ہمت سے کمائی پہ بھروسہ رکھنا، باپ ہاتھ کی کمائی پہ بھروسہ رکھنا. ایسا نہیں کہ بھائی کہ ان کے اوپر پڑھ کے مرنا. گاڑی دیو کنا، جوڑا دیو کنا، یہ کاس سننا دیو کنا، نہیں تو چاندی کا دیو کنا. ولیمہ کرتی ہیں کیا لے کاتی، ٹھنڈی کرتی ہیں کیا لے کاتی، اور عقیقہ کرتی ہیں کیا لے کاتی. ایک جنا عقیقہ کرتا ہے، 7 سسرے سننا لاتوں ولی بولو مرد بچے کا. تو میں بولا 2 بکرے کاٹنا پڑتا کہ حضرت انہوں لاتے سو 1 تولہ سننا اور 2 بکرے کا تو پیسے اس میں چلے آتے. کیا تو بھی دیکھو 1 بکرا کاٹے سرکا. ایسے گلی اپائل گڑ سے چیٹو ہوتی ہے. 7 تولہ سننا لاتی، عقیقہ کرے تو چلاتو ملی کہتے انہوں بھی بڑے بالگاڑا ہے. ہاں، ہم 1 تولہ سننا لاگو دیے تو کون دیکھتی؟ تمہیں جو ہے عقیقہ کر کے دعوت کرے تو سب جننگ دکھے جا ہمیں تولہ سننا لئی ملک کو، سب جننگ دکھائے جا تولہ سننا لئی ملک. تو میرے عزیزو، یہ سب جو ہے مال کے لین دین یہ مقدر سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں بچی والوں کے گھروں سے امید نہیں رکھنا، اور ہمیں اپنی محنت کی کمائی اور اللہ تعالیٰ کے خزانے پر بھروسہ رکھنا. رکھو گے انشاءاللہ؟ یہ تینوں باتیں یاد رہیں گی تو نکاح کہاں کرنا بھائی؟ مسجدوں میں کرنا. اور امید کیا رکھنا ہمیں؟ عورت بچی والوں سے، ارے بولو کیسے رکھنا؟ جی دین کی رکھنا، اور جو ہے نیک اولاد کی رکھنا، اچھے اخلاق کی رکھنا، اور خیر کی رکھنا. اور جتنے بھی رسم و رواج ہیں اس کو کرنا یا چھوڑنا؟ ارے بھائی چھوڑنا کرنا. بھائی اب تو بھی اسٹاپ کرو بابا، بس اب 2023 آ گیا. تو کیا کہ 100 سال پہلے جماعت کا کام چلا نہیں تھا، عالمہ نہیں تھے، مفتیاں نہیں تھے، کون بولنے والے نہیں تھے، تلمرہ بھی ڈال لیے، پندری بھی ڈال لیے، پتہ نہیں کیا کیا کر لیے. اب تو چھوڑو با 2023 تو باب دعوت کا کام چلنے لگو 100 سال ہو گئے. سنتے سنتے اور جو ہے 100 کے سال ہو گئے، 50 کے سال سے کتنے کی شادیاں میں بڑے بڑے بزرگاں بیان کر کو بتائے. اب تو بھی رسمہ رواجہ ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو آج سے گھر میں یہ کام تو بھی کرنا شروع کرو. گھر میں جو تم ایک بھی کام کرتے نہیں تھے نا، ہاں آج جا کے تمہیں جھاڑو پکڑ لو، تمہاری بیوی تمہارے پیروں میں نہ بیٹھ جائے تو میرا نام بدل دے. آج میں جھاڑو مارتا ہوں گے بول کے تمہیں جھاڑو پکڑ لو، تمہاری بیوی آ کے تمہارے ہاتھ سے جھاڑو پکڑے گی. اگر ذرا اچھا موڑی مزاج کی رہے تو تمہاری ایک پیار بھی کر ڈالے گی. جی آج تم بہت سمارٹ لگ رہے، آج میں جھاڑو ہاتھ میں لے لیے بول کے اور ایک چوما بھی دے ڈالے. لیکن میرے عزیزوں، گھر کے کاموں میں اور کم سے کم ایک کام میں تو بھی سٹارٹ کر ڈالو. آگے چل کے پھر ہم اپنی نبی کی پوری سنتوں پر چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرو. نکاح پڑھے، ان کے دستخط ہو گئے. میں خطبہ نکاح پڑھتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم. آپ قبول کرو. سید مستان ولی صاحب کی دختر نے دفتر سید جاسمین جن کا 18,000 روپیہ قیمت کا سونے کا زیور نقد شیخ قاسم صاحب کی وکالت میں سید حسین شیخ قاسم صاحبوں کے گواہوں کے اس حاضران مجلس کے روبرو جن کو آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے کہ آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی بدر التمام. اللہم صلی علی نور السلام. اللہم صلی علی مفتاح دار السلام. اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوصاً اس نکاح میں برکت فرما، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ زوجین میں محبت عطا فرما، الفت عطا فرما، دونوں خاندانوں میں محبت الفت عطا فرما، تعلق اور ربط عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سے دین میں اور دین کی محنت میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکت سے دونوں خاندانوں کو آپس میں اے اللہ مل جل کر دین کی محنت، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے خاندانوں کے ربط اور محبت کے طفیل اے اللہ دوسروں کے ہدایت ملنے کا اور ہدایت کے راستے پر آنے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ فرما. اے اللہ شوہر اور بیوی میں، زوجین میں اے اللہ ایسی محبت عطا فرما جیسے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جیسی محبت تھی. اے اللہ ایسی محبت اس جوڑے میں نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ نکاح کے لیے آئے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں میں اس جوڑے کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. کس کی کیا ضرورت ہے اے اللہ کفالت فرما. اے اللہ جو 2-3 باتیں اے اللہ اس مجلس میں بتائی گئی ہیں اے اللہ اپنے بچہ اور بچیوں کی شادیاں اے اللہ سنت کے مطابق اے اللہ اسی طریق پر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب محتاج ہیں اے اللہ کہنے والے بھی اور سننے والے بھی سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو
اپنے گھروں میں تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑے لوگوں کو تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو ہمارے لیے برکت والا رمضان بنا دے۔ اے اللہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پورے مہینے کی تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ہر آنے والے کا اکرام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، اے کرم اور رحم کے مالک، اے اللہ دلوں کو جوڑنے والے، اے اللہ آپس میں محبت کے ڈالنے والے، اے اللہ بچے کو اللہ بچی والوں کے گھروں کے لیے اے اللہ برکت والا بچہ بنا دے۔ اے اللہ بچی کو لڑکے والوں کے گھر کے لیے برکت والی بہو بنا دے۔ اے اللہ دونوں کو دونوں گھروں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول اور منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔